کی شکایت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مقررین، ہمیں قوم سے بڑی شکایت ہے۔ ارے ظالموں، تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ رات کو سوتے وقت حساب لگایا کرو، قوم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا، تو ہمیشہ قوم کو گھاٹے میں پاؤ گے۔ سب انپٹ آؤٹ پٹ ہے ہی نہیں کچھ، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے۔ ہم وہاں عرس شریف ہے 18، 19، 20 اکتوبر کو، میں آپ سب حضرات کو مدعو کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بزرگوں کے ملبوسات پہن کے صاحب سجادہ مسند میں نشین ہوتا ہے، اسے خرقہ پوشی کی رات کہتے ہیں۔ تو اس رات آپ کا یہ خادم 15 سے 20 ہزار آدمی اسے مسافہ کرتا ہے۔ تو میرے ایک پیر بھائی کو بہت ترس آیا، آسٹریلیا سے آتے، کہنے لگے حضور نیکسٹ ایئر میں ایک پلاسٹک کا ہاتھ بدوا کھلاؤں گا۔ تو میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہنے لگے بس آپ اس ہاتھ کو پکڑے رہیے گا اور سب اس پلاسٹک والے ہاتھ کو چھوئے۔ میں نے کہا حنیف بھائی آپ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں؟ پیر کے پاس دینے کو صرف ہاتھ ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، باقی تو سب انپٹ، لاتے جاؤ دھرتے جاؤ، لاتے جاؤ دھرتے جاؤ۔ کہ ہم آئیں گے، ہمارے یہاں آئے ہو تو ہمارے لیے کیا لائے ہو، ہم تمہارے آئیں گے تو کیا پکواؤ گے؟ ہمارے یہاں 2 نمبر کا کام تو ہوتا ہی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہم یہ کوئی 2-4 پیر کے 2-4 پشتوں کے پیر نہیں ہیں، الحمدللہ ہم 37 پشت کے پیر ہیں، الحمدللہ۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے پیر تھے، بے شک۔ پھر ہمارے جد مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، سارے سلاسل ان پر ختم ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بے شک کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی گناہ کبیرہ ہے، اور کچھ لوگوں نے بیٹے کی غلطیوں کی سزا باپ کو دینی شروع کر دی ہے۔ اگر بیٹا خبیث ہے تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا قصور ہے؟ صحیح بات۔ اگر حضرت نوح کا بیٹا گمراہ ہے تو حضرت نوح علیہ السلام پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر حضرت آدم کا بیٹا قاتل ہے تو حضرت آدم کی نبوت پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ایسی بدتمیزیاں اور بدتہذیبی ہو رہی ہے جیسے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو انہی کو دنیا میں بھیجا ہے، جا کے تم جس کو سلیکٹ کرو گے اس کی مغفرت کروں گا اور جس کو ریجیکٹ کرو گے اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں جامعہ میں میرا بھائی رجسٹرار تھا تو میں گیا جمعہ پڑھنے، تو ایک سنتوں میں ایک صاحب کے پیر جو تھے زمین سے اٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی کمیٹی میں ہو، تو تم طے کرو گے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حالانکہ نماز واقعی نہیں ہوئی ان کی، کیونکہ جب انگلیاں نہیں ٹچ ہوئی فرش سے، ایسے ڈری ڈری انگلیاں انہوں نے اٹھائی رکھی تھی جیسے کرنٹ لگ جائے گا۔ تو مولانا محمد فاضل صاحب جب آپ انشاءاللہ عرس قاسمی میں 18، 19، 20 اکتوبر میں مہر شریف تشریف لائیں گے تو آپ اسٹیمیٹ لگوا کے آئیے گا اس ہال کا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ نہیں کہ آپ خالی بس میں فاتحہ پڑھنے آیا ہوں، میں تقریر کرنے اور سننے آیا ہوں، آپ اسٹیمیٹ لگوا کے لائیے گا باقاعدہ، کہ بائی کہ کا کمرہ ہوگا یا کہ بائی کہ کا ہال ہوگا اور اس میں پر اسکوائر فٹ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں 25 سال سے انہی جھگڑوں میں پڑا ہوا ہوں، 25 سال سے تعمیراتی کاموں میں لگا ہوا ہوں، اس لیے مجھے ہر بات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ بے شک۔ ابھی بھی الورقات میں 20ویں بلڈنگ بن رہی ہے لڑکیوں کا ہاسٹل، ابھی 20ویں بلڈنگ۔ آپ نے دیکھا، میں نے پہلے کہا تھا ہم ہوا میں نہیں مارتے، وہی کہتے ہیں جو ہوتا ہے، ہوا میں تیز نہیں چلاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہمارے جو بھائی بیٹھے، ہمارے بزرگ بیٹھے، ہمارے نوجوان بیٹھے، ساری امیدیں تم نوجوانوں میں سے ہیں۔ ہم تو اپنی اننگ کھیل چکے، 65 رن پہ کلین بولڈ ہو گئے، اب تو ہم سکھانے بھرے کے رہ گئے کہ دیکھو بیٹا یہ ایسے بلہ گھمانا اور اس گیند کو ایسے کھیلنا اور ایسے گیند کو ایسے کھیلنا۔ یہ جو 18-20 سال والے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی پونجی سمجھتا ہوں، اور پونجی کے اوپر ہی آدمی بڑا فخر کرتا ہے، ارے میری پونجی تو بڑی زبردست ہے۔ اب ساری امیدیں تم سے ہیں، اس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو دل پہ یہ بوجھ نہ ہو کہ ہم غلط ہاتھوں میں دین لے کے جا رہے ہیں، بلکہ سکون کے ساتھ جائیں کہ دین ہم مضبوط ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ ہم اپنے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور کسی کے کہنے سے نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے رسول کے کہنے سے کرتے ہیں۔ صحیح بات۔
جنہوں نے وطن کی محبت کو ایمان کا جز بتایا. اور ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کرتے ہو محبت کہ نہیں کرتے. ہمارے ثبوت سن 1948 میں بریگیڈیئر عثمان نے دیے, 1965 میں حوالدار عبدالحمید نے دیا, کارگل کی لڑائی میں کیپٹن حنیف الدین نے دیا. اور جب بھی موقع ہوتا ہے ہم ملک کے لیے جان و مال سے تیار ہوتے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں سنیں گے. اور وہ صاحب ایک عجیب بات سیکھ لی ہے.